موجودہ حالات میں، خاص طور سے سیاسی حالات میں جو بگاڑ ہم نے ذکر کیا، اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ تیسری چیز، جذباتیت کی بجائے صبر اور سمجھداری۔ مسلمان کیسے آپ گوشت کھاتے بولتے ہیں نا، یہ گوشت کھانے والی قوم ہے، بہت گوشت کھاتی ہے، ایک دم جذباتی لوگ ہیں، کرتے پہلے سوچتے بعد میں، جب کرنا تو سوچنا کیا۔ ہم لوگ کیسے، اللہ رحم فرمائے۔ جذباتیت نقصان پہنچاتی ہے۔ جذبہ دین کا ہونا چاہیے، لیکن وہ جذبہ علم کے تابع ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جذبہ ہمارا ہے، اچھا برا جو بھی جذبہ ہے، محبت کا جذبہ، ہاں محبت کریں تو کیسا، پھر بابا کو بھی اتنا بڑا بنا دیں گے کہ اللہ کے برابر، امام سے محبت کریں گے تو نبی کے برابر۔ ہماری محبتوں کا یہ حال ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں شریعت سے آزاد ہو کے محبت کرتے ہیں، اور دشمنی بھی کرے تو شریعت سے آزاد ہو کے نہیں۔ چاہے ہماری محبتیں ہوں، چاہے ہماری نفرتیں ہوں، وہ کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا دینے سے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ علم ہونا چاہیے اس کے لیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کو، شیخ نے بھی تفصیل سے اس پہ بہت ساری باتیں کی، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں بولوں گا۔ مسلمانوں کا بٹن دوسروں کے ہاتھ میں، کوئی بھی آتا اس کو فیمس ہونا ہوتا ہے، گورنمنٹ کا پروٹیکشن چاہیے اس کو۔ کینیڈا میں یا انگلینڈ میں وہ کیا کرتا، کچھ تو ایسا برا بولتا مسلمانوں کے بارے میں، کچھ کتاب لکھ دیتا، کوئی آرٹیکل لکھ دیتا، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا، کچھ تو ایسا غلط کرتا، اور مسلمان دنیا بھر کے اس کے خلاف جمع ہو جاتے، مار ڈالو اس کو، قتل کرو۔ سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن جذباتی اپنے پاس فوج ہے نا۔ اب وہ کیا کرتا، بچاؤ، یہ سب دہشت گرد ہیں۔ کچھ حکومتیں اس کو لے لیتی ہیں، سیکیورٹی دے دیتی ہیں، اس کو سر کا خطاب بھی دے دیتی ہیں، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ایسے جو بھی لوگ ہیں کچھ کرتے۔ کوئی ہے ہم کو کوئی پوچھ رہا نہیں، سڑی ہوئی کتابیں کون پڑھے گا ہماری؟ ایسا کچھ لکھ دو اسلام کے بارے میں کہ مسلمان ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے، اور یہاں وہاں سارا ہمارے خلاف کچھ ہو، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنام میں بھی نام ہے نا، تو نام ہوگا ہمارا، فیمس ہو جائیں گے ہم، تو فیمس ہو جائیں گے۔ اور ہمارا اس طرح سے ہوگا، جو اسلام کو پسند نہیں کرتے فوراً ہم کو گود میں لے لیں گے اور چومیں گے، اور ہم کو ایک دم محفوظ رکھیں گے، اور لقمے بنا بنا کے کھلائیں گے بھی۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ذرا سا کچھ کہیں پولیٹیکل ایشوز پیدا ہو گئے، مسلمان، ہمارے بعض اوقات بعض نیتا بھی ہمارے ایسے جذباتی ہوتے ہیں، نکلو، اس کا بیٹا آتا کیا، نیتا لوگوں کے بیٹے دکھتے ہیں اس میں، بتائیے کتنے نیتا لوگوں کے بیٹے دکھتے پتھر پھینکنے میں، جلسے جلوس میں، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا بھائی، وہ نہیں آ سکتا وہاں سے یہاں، کیسے آئے گا وہ نہیں آ سکتا۔ وہ آپ فالتو ہو نا، آپ فالتو ہو، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو نکالیں گے رستے پہ۔ ہمارے بچے نہیں آ سکتے، وہ سب کوئی انگلینڈ میں پڑھ رہا ہو، ڈاکٹر بن رہا ہو، انجینئر بن رہا، ہمارے نیتا بھی ایسے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ 50 100 300 1000 لوگ نکلے، نعرے لگائے، یہ کیے، بولے بالکل امن کے ساتھ جائے گا۔ کائے کا امن کے ساتھ جائے گا؟ اتنے 1000 لوگ امن سے، 3 لوگ نہیں امن سے رہ سکتے، آپ 1000 لوگوں کو امن سے نکالو گے؟ کوئی نہ کوئی اس میں کچھ ایسا نعرہ لگاتا، وہ چنگاری جو ہے بڑھ جاتی۔ بعض اوقات کوئی باہر سے آیا ہوا ایک پتھر مارتا پولیس کو، پولیس شوٹ کرنا شروع کر دیتی، مارنا شروع کر دیتی، پکڑ کے ڈالتی ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے۔ جو بچ کے نکلے بھاگ کے گھر کو گئے، ان کے گھر تک پہنچتے ہیں، کیونکہ فوٹو ویڈیو میں تو تھا، لے کے جا کے پھر اندر بیٹھو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے۔ پھر کیا ہوتا، مسلمان جو باقی جو پبلک تھی، جو بھی جوش میں تھی اس وقت میں، کچھ نئی نیوز آتی، پچھلی نیوز جیسے آپ سوائپ کرتے ہیں نا، ایک ویڈیو جاتا دوسرا آتا، تو ویسے وہ ایک نیوز پچھلی چلی جاتی، نئی نیوز آتی، دھیان بھٹکاؤ آندولن۔ جب دوسرا ایشو آ جاتا، سارے مسلمان اس میں بزی ہو جاتے، وہ جو پچھلے آندولن میں جیل میں تھے ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، وہ تو ہو گیا نا، ہو گیا، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کا کیا، اس کی ماں، بیوی، بہن، بچے، باپ، کیا، وہ تو قربانی تو دینی پڑی نا اپنے کو۔ کیا ملا تیری قربانی سے؟ بولے اپنے نبی کو بولے، قرآن کو بولے، اسلام کو بولے، تو ایسے چپ بیٹھنے کا کیا؟ اچھا تو ملا کیا اس میں تیرے کو؟
کیا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ بولنے والا بولا سوری میرے سے غلطی ہو گئی، یا آئندہ کوئی نہیں بولے گا، تو نے تو فارمولا دے دیا سب کو، ایسا کرو، وہ سیف ہو جاتا، تم لوگ جیل میں چلے جاتے، پھر سے ریسیٹ کرنے کے لیے 5 سال لگتے، پیچھے جاتے 5 سال. کیا پھر کیا کچھ بھی نہیں کرنے کا؟ کیا اپنے بہت بھولے لوگ ہیں، بہت بھولے لوگ ہیں ہم لوگ. کوئی آپ کی پیٹھ پر اس وقت تک کے سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی پیٹھ جھکی بھی نہ ہو. پرابلم ہمارے اندر ہے. لوگوں کو معلوم ہے ان کا بٹن کیسے دبانے کا. یہ جذباتی قوم ہے. کچھ بھی بول دو، قرآن کے بارے میں بولو، اللہ کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، یہ جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ. قرآن کبھی پڑھیں گے نہیں. نبی کی سیرت ان کو پوچھو، الف کا با معلوم نہیں ہوگا ان کو. مسجدوں کے بارے میں جوش آئیں گے، لیکن مسجدیں برباد کرنے والے یہ ہیں. آباد کیا ہے انہوں نے مسجدوں کو. کھنڈرے بنانے والے کون ہیں؟ دشمن ہیں ہمارے، ہم لوگ ہیں. کتنے آتے ہم نماز کو؟ مسجد کا درد ہے نا، آباد کرتا مسجد. اسلام کے بارے میں کوئی بولے گا تو ہم سنیں گے نہیں. اسلام معلوم ہے اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ آپ دیکھو، پوچھ کے راستے میں جمعہ سے نکلنے تو باہر لوگ عید کے دن پوچھو ان کو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. کوئی 3 بولے گا، کوئی 2 بولے گا، کوئی 4 بولے گا. بولے اسلام کے بھی رکن رہتے، ایسا بولے گا. رکن کس کو بولتے ہیں؟ ارکان کس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں معلوم لوگوں کو. ہم لوگ یعنی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، جذباتی. جذبات کا اظہار کرو، ہم لوگ پاس ہیں. ڈرامہ کر کے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی پاس ہو جائیں ہم لوگ. بعض بھولے بھالے نوجوان اس طرح کی رو میں بہ جاتے ہیں، جانے تک چلی جاتی ان کی. کتنی مائیں تل ملا جاتی ہیں، ہماری اولاد چلی گئی. سب نہیں جاتے، کچھ تو جاتے نا. نقصان نہیں امت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہم کو رہنمائی دی ہے. اور ابھی آیت آپ نے سنی، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر سے کام لو، جذباتی مت بنو، ریاکٹ فوراً مت کرو. اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی شعار بنے رہو، تقوی کی حدوں میں تمہاری ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. شریعت پھلان کے کچھ بھی کرو، ہم کچھ بھی کریں گے نہیں. شریعت کے دائرے میں، تقوی کے دائرے میں، غلط کام نہیں. اگر تم جذباتی نہ بنو اور غلط راستے سے پرابلم سالو کرنے کی کوشش نہ کرو، تقوی اور صبر 2 چیزیں ہونا چاہیے. لا یضرکم کیدہم شیئا. تمہارے دشمنوں کی چالیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. معلوم ہے کہ چالیں نقصان پہنچائیں گی تو ہماری کمیوں کی وجہ سے 2 چیز میں کمی، صبر کی کمی، تقوی کی کمی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر دشمن کی، اللہ تو بول دیا دشمن کی چالیں تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، پہنچا رہی، لیکن کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے. یا تو ہمارے صبر میں کمی ہے یا ہمارے تقوی میں کمی ہے. اور ہم اپنا جائزہ آج لے کے دیکھیں، مسلم سماج کے اعتبار سے یہ کمی ہے ہمارے اندر. صبر کی کمی ہے ہمارے اندر، تقوی کی کمی ہے ہمارے اندر. تبھی تو ہمارا دشمن ہم پہ مسلط ہو پا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے سوال پوچھا، اور خود ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ. کہا اللہ کے رسول، مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا مطلب ذلیل ہونے جیسی چیز کیا ہے کہ مومن کے لیے مناسب نے اپنے آپ کو ذلیل کرے؟ تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ. وہ کسی ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو.